کمال رئیس صاحب آپ بتائیں، پاک بھارت جنگ میں ہم نے دیکھا پوری قوم ایک ساتھ متحد تھی. وزراء اپنی جگہ پہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی جگہ پر نیشنل میڈیا پر جا کر انہوں نے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا. پاکستان تحریک انصاف نے سر جو کمال ان کے سوشل میڈیا نے محاذ جیسے سنبھالا ہے نا، وہ بھی تاریخ یاد رکھے گی، اس میں کوئی شک نہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا کریڈٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں ملک کی ترقی سلامتی کے لیے اس وقت بہترین موقع ہے یکسوئی کے لیے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی سیز فائر ہونا چاہیے ود ان پاکستان کے اندر، تاکہ یہ اس اپرچونٹی سے مزید فائدہ اٹھایا جا سکے. ہم اور آپ ترس رہے تھے کافی عرصے سے کہ یہ یکسوئی دیکھ سکے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارا ایک ہر وقت ہماری پیپلز پارٹی کے اگر آپ دیکھ لیں، ہمارا ایک ہسٹری رہا ہے کہ ہم ہر وقت امن کی طرف بڑھنا چاہتے تھے. ہم نے ہر وقت ڈائلاگ کی طرف بڑھی ہے، اور سیاستدان کا کام ہی ڈائلاگ ہوتا ہے. جیسے ہمارے فوجی کا کام ہوتا ہے لڑنا، بارڈرز پروٹیکٹ کرنا، اسی طرح سیاستدان کا میرے خیال سے وہ ڈائلاگ ہی اس کا ہتھیار ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ سیاستدان تو بلکہ بند دیواروں سے بھی بات چیت کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے ملک کی جو سلامتی ہے، ٹھیک ہے ہمارے گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، نون لیگ میں ہو، لیکن جب بات ہوگی محب الوطنی کی، جب بات ہوگی پاکستان کی، ہم یہ سب جو سیاست ہے وہ چھوڑ کر اور ندیم افضل چند صاحب کی بات کو بھی آپ سیکنڈ کرتے ہیں سر، جنہوں نے کہا کہ 9 مئی کو 10 مئی کھا گیا، 9 مئی کو بھول جائیں، اسٹیبلشمنٹ اب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے قوم کے ساتھ کھڑا ہو. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل جی، بالکل بالکل. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں کا بھی ایک اس میں بڑا ایک جو جنگ ہو رہا تھا، کیونکہ پہلا جو فرنٹ لائن سولجرز تھے وہ ہمارے نوجوان تھے، جو کہ سوشل میڈیا میں جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس کو کاؤنٹر کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیز فائر ہونی چاہیے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ کوئی ایک کامن گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے، اور بات وہی ہونی چاہیے جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہے، کسی سیاسی پارٹی کے مفاد میں نہیں ہونے چاہیے. صاحب میں بالکل ہٹ کے کوشچن، سب سے پہلے آپ بتائیں کہ سیز فائر ہو گیا، ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب بھی دے دیا. آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ بھارت، کیونکہ ہم میرے جیسا عام آدمی وہ کہہ رہا تھا کہ 22 تاریخ کے بعد بھارت شرارت ضرور کرے گا، جنگ نہیں ہوگی. اس شرارت میں اس کا منہ ٹوٹ گیا یا دانشان باہر نکل آیا تو وہ اٹس another thing. تو ابھی بھی شرارت کا امکان ہے، اور اسپیشلی بھارت کی جو آبی جارحیت ہے، کیونکہ سیز فائر کسی گراؤنڈ پر ہوگا نا سر جی، وہ تو جاری ہے. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بھارت دریائے چناب پر رنبیر نہر کی لمبائی کو 120 کلومیٹر دوگنا کرنے جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی جانب بہنے والے پانی کے فلو کو روکا جا سکے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں خون بہے گا یا پانی. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی؟ پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ چلے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پورے قوم کو، اور خاص طور پر ہمارے جو پاک افواج اور پاک فضائیہ ہیں ان کے جوانوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پورے قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان دوران اپنے فوج کے جو ہاتھ ہے وہ مضبوط کیے. کیونکہ جب جنگ کا حالات ہوتا ہے تو صرف فوج نہیں بلکہ پورا پاکستان اور پورا ہر ایک پاکستان کا جو جوان یا بیٹی یا بیٹا ہو وہ اپنے وطن کی سپاہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سلمان بھائی کہ دو چیزیں ہیں. پہلا تو ہم نے جو ملٹری سکسیس اور جو پروفیشنلزم کا مظاہرہ ہمارے پاک فوج نے کی، یہ پہلا ہمارا سکسیس ہے، اور پورا جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ہماری جو بات ہے اس کو ویٹ ہے. دوسری جو سکسیس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دوران اچیو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے منہ توڑ جواب ملٹری فیز میں بھی انڈیا کو دی ہے، اور انٹرنیشنل فیلڈ میں بھی ان کو شکست دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انڈیا کہتا تھا کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اس کا انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن ابھی ان کا جو کلوزسٹ الائی جو تھا، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ، وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ کا اندرونی معاملہ نہیں، اس پہ میں تھرڈ پارٹی میڈیٹر کا رول کردار ادا کروں گا، اور میں آپ کو اور پاکستان کو بٹھاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کی ہماری جو ہے کامیابی ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے مطابق، میرے انالیسس کے مطابق، جو جیسے میرے بھائی ہمایون صاحب اور ہمارے جو خالد صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ ہمیں ہر وقت الرٹ ہونی چاہیے، کیونکہ مودی کبھی بھی کسی بھی مس ایڈونچر کی طرف بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے جو مس ایڈونچر کرنے سے اس کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ اسے گین ہوگا. اور گجرات، جیسے کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسے بچر آف گجرات کہا تھا ایک UN پلیٹ فارم پہ، تو اسی کے بعد جو ہے آج جو پلوامہ کا اٹیک ہوا ہے، پہلگام کا اٹیک ہوا ہے، تو یہ ایک پیٹرن کے تحت ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے
کہ جو ان کے جنہوں نے بھی گفتگو کی تھی کہ ابھی تک ٹریلر، یہ تو ٹریلر تھا، مووی ابھی باقی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں سیریس لینا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے مودی کچھ بھی کر سکتا ہے، شاید کہ وہ ملٹری اسپیکٹس کی طرف نہ بڑھے، لیکن جو ہمارے پاس کیسز ہیں، فار ایگزامپل بلوچستان میں وہ اپنے پراکسیز کو امپاور کر سکتے ہیں، کے پی میں وہ اپنے پراکسیز کو امپاور کر سکتے ہیں، تاکہ ان کا جو فیس سیونگ ہے وہ اپنے قوم کے سامنے، اپنے نیشن کے سامنے